الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز کے فرض ہونے کا جو انکار کرے وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ ایک بھی نماز جان بوجھ کر وقت گزار کر پڑھنا یعنی قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، بالکل ہی نہ پڑھنا یہ تو نہایت ہی سخت کبیرہ گناہ ہے۔ اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ ہی نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ آئیے نماز کے فضائل سنتے ہیں اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کر کے خود ہم پر ہی احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی محنت کریں، نماز پڑھیں تو اللہ پاک ہمیں کتنا زبردست اجر اور ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں جا بجا نماز کی تاکید ارشاد فرمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اللہ پاک ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ تو آج کل ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے اور اوقات معلوم کرنا اب کوئی مشکل بات ہی نہیں۔ وقت معلوم کرنے کے لیے گھڑیاں موجود ہیں۔ پہلے لوگ سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھ کر وقت معلوم کرتے تھے۔ نماز کے لیے اوقات اب بھی انہی ذرائع سے ہی معلوم کر کے توقیت دان جو ہیں، علم توقیت رکھنے والے علماء، وہ ہماری سہولت کے لیے اوقات نماز کا نقشہ تیار کرتے ہیں، اور عموماً ہماری مساجد جو ہیں ان میں یہ نقشہ لگا ہوتا ہے، وہاں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہر نماز اپنے وقت پر ہی پڑھنی چاہیے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اس سے مؤذن مراد ہیں، اذان دینے والے مراد ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو نماز کے وقت کا خیال رکھتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کر دوں۔ تو کیسی پیاری یہ مسلمان جو ہے نماز پڑھنے والے کے لیے برکت ہے۔ یہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ آئیے میں ایک نمازی بڑھیا کی ایمان افروز آپ کو حکایت سناتا ہوں، واقعہ۔ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر طوفان آیا، تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ایک بڑھیا سے وعدہ فرما لیا کہ جب طوفان آئے گا تو میں تم کو بھی ساتھ کشتی میں لے لوں گا۔ مگر جب طوفان آیا تو نوح علیہ السلام کو اس بڑھیا کے متعلق خیال ہی نہ آیا۔ طوفان آ کر اپنی تباہیاں مچاتا رہا اور بڑھیا اپنے مکان میں نماز میں مشغول رہی۔
طوفان گزر جانے کے بعد نوح علیہ السلام کو اچانک بڑھی کا خیال آیا، اور اب بے حد افسوس ہوا آپ کو۔ جب آپ اس کے مکان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بڑھیا اپنے مکان میں موجود ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ بڑھیا بولی، کیا طوفان آ گیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، محترمہ طوفان تو آ کر گزر بھی گیا، کیا آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ بڑھیا بولی، واقعی مجھے تو طوفان کے متعلق خبر ہی نہ ہوئی، میں تو یہاں نماز میں مصروف تھی۔ اللہ اکبر ہیں۔ تو یہ نماز کیسا پیارا جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا، یہ کام یہ کرنے سے مصیبتیں آسانی سے ٹل جاتی ہیں۔ تو ارکان اسلام جو ہیں وہ 5 ہیں، اور ارکان اسلام جو توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، حج، رمضان کے روزے، یہ ارکان اسلام ہیں۔ حدیث پاک نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کہہ لیجئے پلر آف اسلام ہیں، جن کے اوپر اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے۔ نمبر 1 کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، خاص بندے اور رسول ہے، اور نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا، اور نمبر 4 حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پہلے ہم توحید و رسالت کے بارے میں کچھ سن چکے ہیں، اور نماز، زکوٰۃ کے بارے میں بھی، حج کے بارے میں بھی، رمضان کے روزے کے بارے میں بھی سن چکے ہیں۔ آج ہم نماز کے بارے میں، اس کے فضائل کے اوپر کچھ سنتے ہیں، تو کوشش کر کے توجہ سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا نماز کی اہمیت پر زور دیا ہے اور بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا تو کہنے لگے کہ اپنے رب عز و جل کے پاس لوٹ کر جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹ کر اللہ عز و جل کے پاس گیا، ان سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا۔ جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر مجھے لوٹا دیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اچھا 5 ہیں اور 50 کے قائم مقام ہیں، کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا، انہوں نے کہا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جائیے۔ میں نے جواب دیا، مجھے تو اللہ پاک سے شرم محسوس ہونے لگی ہے۔ تو 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، ہم پر 5 موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ہو گئیں، اب وہ بھی کوئی نہ پڑھے تو کیسی بدبختی ہے۔ اللہ پاک اپنا قول نہیں بدلتا نا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شب معراج تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، پھر کم کی گئیں یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ پھر آواز دی گئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بات نہیں بدلتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے۔ تو اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو پہلے ہی سے یہ علم تھا کہ ہم سست ہیں، اور سست لوگوں کو پہچانتے تھے کہ 50 تو 50، یہ لوگ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ انہوں نے 5 سے بھی کم کرانا چاہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کم کرانے کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرنا مناسب نہیں خیال فرمایا۔ یقیناً اس میں بھی کوئی مصلحت ہی تھی، مگر پھر بھی اللہ پاک کی شان رحمت دیکھیے کہ ہم نمازیں 5 پڑھیں
اور وہ ثواب 50 ہی کا عطا فرمائے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم کمزوروں پر ترس کرتے ہوئے ہماری مدد فرمائی۔ کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی تو مدد ہی ہے۔ اگر آپ ہماری امداد نہ فرماتے تو شاید 50 ہی نمازیں پڑھنی پڑتی۔ اچھا، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف اوقات کی نمازیں جدا جدا مواقع پر ادا فرمائیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے ان محبوبان بارگاہ کی ان حسین اداؤں کو ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دیا۔ چنانچہ نماز فجر سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام نے صبح ہونے کے شکریہ میں ادا کی، کیونکہ انہوں نے جنت میں رات نہ دیکھی تھی۔ تو اللہ عز و جل کی رحمت سے جنت میں اجالا ہی اجالا ہے، نور ہی نور ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنے مبارک قدموں سے زمین کو نوازا تو شب دیکھی، یعنی رات دیکھی، اور پھر صبح آئی تو خوش ہو گئے اور شکرانہ میں نماز ادا کی۔ تو وہ ہمارے لیے وہ فرض ہو گئی، جسے ہم نماز فجر کہتے ہیں۔ نماز ظہر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اپنے فرزند سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی جان محفوظ رہنے اور دمبا قربانی کرنے کے شکریہ میں ادا کی نماز ظہر۔ تو ان کی یہ ادا آج بھی ہم ادا کر رہے ہیں، نماز ظہر بھی پڑھتے ہیں۔ نماز عصر سیدنا عزیر علی نبینا علیہ السلام نے پڑھی، اس لیے کہ وہ 100 برس کے بعد زندہ فرمائے گئے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ حکم خداوندی سے آپ 100 برس سوئے رہے، آپ کی سواری کا گدھا گل کر بکھر گیا، لیکن آپ کی جھولی میں پھل وغیرہ صحیح سالم رہے۔ 100 برس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا، آپ کی نظروں کے سامنے گدھے کو بھی زندہ کیا۔ شکرانے میں آپ اعلیٰ نبی جناب علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی، کیونکہ وہ شام ہی کا وقت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نیک بندے کی جو ادا امت محمدیہ پر فرض قرار دے دی۔ آج ہم عصر کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ نماز مغرب سیدنا داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام نے پڑھی اپنی توبہ قبول ہونے کے شکریہ میں، کیونکہ ان کی توبہ بوقت مغرب قبول ہوئی تھی۔ 4 رکعت کی نیت کی تھی، مگر درمیان میں 3 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا۔ اللہ پاک کو یہ ادا پسند آ گئی اور 3 رکعت ہی یعنی کہ وہ پکی ہو گئی، اور ہم مغرب کے 3 فرض ادا کرتے ہیں۔ نماز عشاء کی نماز ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ نماز عشاء شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی، اور نماز عشاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے، اور نماز پنج گانا بھی سرکار کی امت کی خصوصیت ہے، اور نماز تہجد کی فرضیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصہ ہے۔ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن آپ کی امت پر فرض نہیں ہے، نفل نماز ہے، پڑھیں گے تو اجر بے بہا ہے۔ تو یہ خوشخبری سن کر سجدہ شکر کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے خوشی کے مواقع پر نمازیں ادا فرمائی ہیں، اور کیا ہم نے بھی کبھی کسی خوشی کے موقع پر سجدہ شکر ادا کیا؟ جب بھی کوئی خوشخبری ملے تو سجدہ شکر ادا کرنا سنت ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ میدان بدر میں ابو جہل مارا گیا تو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی خوشخبری سننے پر سجدہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کرے کہ آپ کو کوئی یہ خوشخبری سنا دے کہ آپ کا مدینہ منورہ کا ویزا لگ گیا ہے، تو اس پر اللہ کرے آپ سجدہ شکر ادا کریں۔ اچھا، سجدہ شکر کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کرے آپ کو یہ خوشخبری مل ہی جائے تو سجدہ شکر کیسے کریں گے؟ تو باوضو کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے، 3 بار سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ نہ اس میں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، نہ باندھنا ہے، اور نہ ہی سلام پھیرنا ہے۔ اور سجدہ تلاوت کا بھی یہی طریقہ ہے کہ کھڑے کھڑے سجدے میں جانے کے بجائے بیٹھے بیٹھے جائیں تو بھی جائز ہے، مگر افضل ہے کھڑے ہو کر ہی کریں۔
اچھا، ہر نماز جو ہے نا پچھلی نماز کے بعد ہونے والے گناہ مٹا دیتی ہے۔ ظہر کی آپ نے نماز پڑھی اور عصر تک کوئی غلطی ہو گئی جو آپ کی ذات تک ہے، تو اب آئیے یہ جو نماز ہے نا دوسرے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف فرما تھے اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن آ گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا کہ میں نے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور اس ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے ہوں، پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے مابین یعنی بیچ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے، اور پھر جب اٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے مابین بیچ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو یہ نماز جو ہے گناہوں کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے بہترین۔ نماز سے گناہ دھلتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اگر تمہارے کسی کے صحن میں نہر ہو، ہر روز وہ 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کیا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسا کہ پانی میل کو دھوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک یعنی کہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے۔ دفعتاً آپ کی نظر ایک سفید نورانی رنگ کے جانور پر پڑی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ جانور دریا کی میلی کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، جس سے اس کا بدن میلا ہو گیا۔ پھر وہ جانور وہاں سے نکل کر دریا میں نہاتا ہے، جس سے وہ پھر اجلا ہو جاتا ہے۔ یہی عمل اس جانور نے 5 مرتبہ کیا۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جانور کے اس فعل سے تعجب ہوا، یہ کیسا کام کر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو متعجب دیکھ کر فرمایا کہ یا عیسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ جانور جو آپ کو دکھایا گیا ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازیوں کی مثال ہے، اور یہ کیچڑ ان کے گناہوں کی مثال ہے، اور دریا ان کی نمازوں کی مثال ہے۔ یہ کیچڑ میں لوٹنا ان کے گناہ کرنے کی مثال ہے۔ پس جس طرح یہ جانور کیچڑ میں لوٹا اور نہا کر پاک و صاف ہو گیا، اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گار ان 5 نمازوں کے سبب اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ کیسی پیاری شان ہے، اور یہ ہماری کس قدر سعادت مندی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہم پر نماز فرض فرمائی، اور بتقاضۂ بشریت جو گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اور یہ واقعی ہمارے اللہ پاک کا بے حد کرم ہے۔ اللہ پاک کے اس کرم کے خزانے کو جو نہ لوٹے وہ کس قدر بد نصیب اور محروم ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت عرض کر رہا ہوں، فجر کی نماز کی سنیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمہ میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ تم اللہ عز و جل کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور جو کوئی فجر کی نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے،
اور جو بد نصیب بغیر نماز فجر ادا کیے بازار کو جاتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس کے ساتھ گیا۔ تو جو کوئی خوش نصیب فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے تو دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ سوئے رہنے کے باوجود اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو نماز صبح کے لیے طالب ثواب ہو کر حاضر ہوا گویا اس نے تمام رات قیام کیا، اور جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہوا گویا اس نے آدھی رات قیام کیا۔ تو جو خوش نصیب فجر اور عشاء کی نماز مسلسل 40 روز تک باجماعت ادا کرتا ہے وہ جہنم اور منافقت کی مصیبت سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 براءتیں عطا فرماتا ہے، ایک نار سے اور دوسری نفاق سے۔ تو جو کوئی خوش نصیب 40 دن تک عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے وہ دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد میں باجماعت 40 راتیں نماز عشاء پڑھے کہ رکعت اولا فوت نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کا تبادلہ جو نا فجر اور عصر کے اوقات میں ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن کے ملائکہ نماز عصر اور فجر میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے فرماتا ہے کہاں سے آئے، حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے، جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں ہم نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ہمارے اعمال لکھنے کے لیے فرشتے ہم پر مقرر فرمائے۔ دن میں 2 بار ان کا تبادلہ ہوتا ہے، صبح کو جو فرشتے تشریف لاتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور عصر کے وقت جو آتے ہیں وہ دوسرے دن فجر کے وقت جاتے ہیں، اور یہ دونوں اوقات نماز ادا کرنے کے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کا خلاصہ یہی ہے کہ جو فرشتے کسی خوش نصیب نمازی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کی جناب میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہم جب صبح گئے اس وقت بھی تیرا بندہ نماز ادا کر رہا تھا، اور شام کو واپس ہوئے اس وقت بھی نماز ادا کر رہا تھا۔ تو یہ جو ہے نا فجر اور عشاء یہ منافقوں پر باری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب نمازوں میں زیادہ گراں منافقوں پر عشاء اور فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے، یعنی جیسے بھی ممکن ہوتا آتے۔ تو سب سے افضل وہ نمازی ہیں جو اذان سے پہلے ہی باوضو مسجد میں حاضر ہو جائیں، پھر وہ جو مسجد میں اگرچہ موجود نہ ہوں لیکن وضو اذان سے پہلے تیار رکھیں، پھر وہ افضل ہیں جو اذان سنتے ہی وضو کر لیں، اور یہ سب لوگ باجماعت نماز ادا کریں، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ پہلا گروہ جب جنت میں داخل ہوگا تو ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے جب ہمیں اذان کی آواز سنائی دیتی اس وقت ہم مسجد میں پہلے ہی سے موجود ہوتے تھے۔ پھر دوسرا گروہ داخل ہوگا
جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے تھے۔ پھر پوچھا جائے گا تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سے پہلے ہی وضو کر لیتے تھے اور جب اذان سنتے تھے فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے۔ پھر تیسرا گروہ داخل ہوگا جن کے چہرے ستاروں کی طرح دھمکتے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر پوچھا جائے گا تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سننے کے بعد نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر ہیں۔ نماز کتنی پیاری عبادت ہے کہ شروع کرتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان حجابات پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور حور عین اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک ناک سن کے نہ کھنکھارے۔ اگر ناک سے رینٹ گر رہی ہے یا گرا ہی چاہتی ہے، گرنے کے قریب ہے، تو اسے دامن میں لے لینے کی اجازت ہے، فرش پر نہ گرنے دیں۔ اسی طرح اگر کھانسی ہے اور کھانسنے پر مجبور ہو جائیں یا آواز صاف کرنے کی غرض سے کھنکھاریں تو یہ جائز ہے۔ اچھا، مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے 10 صفیں فرشتوں کی تعجب کرتی ہیں، جن میں ہر ایک صف 10,000 کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس بندے پر ان 1,00,000 فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل کے بے شمار ملائکہ عبادت میں مصروف ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے، لیکن مسلمان نمازی کی کس قدر خوش نصیبی ہے کہ وہ تمام ارکان ہی ادا کرتا ہے، ارکان نماز ادا کرتا ہے، لہذا فرشتے بھی نمازی کو حیرت سے تکتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ تو اللہ پاک کا فرمان علی شان تو یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی حرام اور گناہ اور ممنوعات شرعی سے نہیں بچتے؟ ہم نماز پڑھنے کے باوجود ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود بے پردگی اور عریانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود موسیقی اور فلمی گانے گھروں میں ٹیپ ریکارڈر وغیرہ پر بجاتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود گالی گلوچ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، فحش گوئی کرتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں کرتے ہیں، سود کرتے ہیں، رشوت کا لین دین کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ حیرت بالائے حیرت کہ نماز پڑھنے کے باوجود ہم اپنا پیارا پیارا چہرہ، جس پر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی پیدا فرمائی ہے، اور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان شاہی بھی موجود ہے کہ مونچھیں خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑھی کو معافی دو، یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ، پھر بھی ہم نہایت بے دردی کے ساتھ اس محبت کی نشانی کو نوچ نوچ کر گندی نالی تک بہا دینے سے گریز نہیں کرتے، حالانکہ داڑھی مڈانا اور کتروا کر ایک مٹھی سے کم کر دینا دونوں حرام ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ پاک کا فرمان علی شان یقیناً قطعاً حق ہے، نماز پڑھنے والے کو یقیناً گناہوں سے باز رہنا ہی چاہیے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ نمازی ہونے کے باوجود فرنگی تہذیب اور فیشن کی آفت سے جان نہیں چھوٹتی؟ آخر کیوں؟ سنتوں کی جانب دل مائل کیوں نہیں ہوتا؟ کیا حقیقی نمازی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حقیقی نمازی دغا باز ہو سکتا ہے؟ حقیقی نمازی چغل خور ہو سکتا ہے؟ حقیقی نمازی رزق حرام کھانے والا ہو سکتا ہے؟ حقیقی نمازی فلموں ڈراموں کا دل دادا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہودیوں اور آتش پرستوں جیسے دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح داڑھی مڈا سکتا ہے؟ نہیں، کبھی کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔
حقیقی نمازی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز تو واقعی برائیوں سے روکتی ہے۔ اپنی نماز کا جائزہ لیں، نماز کی ظاہری اور باطنی سنتیں اور آداب سیکھ لیں، اپنے وضو اور غسل کو درست کر لیں۔ اگر بات طہارت صحیح طور پر وضو کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے تمام تر ظاہری اور باطنی سنتوں اور آداب کو ملحوظ رکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو ضرور اس کی برکات اور ثمرات ظاہر ہوں گے، اور واقعی ہماری ظاہری اور باطنی گناہوں کی گندگیاں اور آلودگیاں دور ہو جائیں گی، اور ہم باشرع، باریش، نیک صورت، نیک سیرت مسلمان بن جائیں گے، اور ہمارا پورا کردار سنتوں کا آئینہ دار بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرے میری جو باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان اشان عرض کرتا ہوں نا کہ غفلت کے ساتھ نماز کیسے ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس کی نماز فحش اور برائی سے منع نہ کرے تو وہ اللہ پاک سے دور ہو جاتا ہے، اور نماز تو اللہ پاک سے مناجات کرنے کا نام ہے، تو غفلت کے ساتھ کیسے ہو جائے گی؟ معاذ اللہ، شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی۔ کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو میری نماز برائیوں سے نہیں بچاتی، لہٰذا میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دوں۔ جب بھی اس قسم کا خیال آئے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں، کہ یہ تو شیطان کا کھلا وار ہے۔ نماز آتی ہو یا نہ آتی ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہی اگر ہم نے سر نیاز جھکانا چھوڑ دیا تو پھر ہم سے بڑھ کر احمق اور بے عقل اور نادان کون ہوگا؟ اور شیطان بھی تو یہی چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں نا، تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھل کر کھیل سکے۔ لہٰذا نماز پڑھتے رہیے اور رات دن اس کی اصلاح کی کوشش بھی جاری رکھیے، غلطیاں دور کرنے کی کوشش کیجیے، نماز کو سنائیے، کہیں غلطی اس کو دور کیجیے، نماز کے فرائض، شرائط، واجبات سیکھیے، نماز سے فائدے ہوں گے، قرآنی اصول ہے، قرآن پاک کا اعلان ہے۔ تو انسان کو سجدہ کرتا دیکھ کر شیطان روتا ہے اور بھاگ کھڑا ہوتا ہے، تو شیطان نماز پڑھنے والے کو نا دیکھ کر صدمے سے چور چور ہو جاتا ہے کہ افسوس، نماز کی برکت سے یہ تو جنت میں چلا جائے گا اور میں جہنم میں جا پڑوں گا۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے افسوس، انسان کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اور اس کو جنت ملی، مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملی۔ تو منقول ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو شیطان دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اس کے سارے چیلے جمع ہو گئے اور سبب دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ ہم تو مارے گئے، اللہ پاک نے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی ہے۔ چیلوں نے کہا نماز فرض ہو گئی تو کیا ہوا؟ کون سی قیامت قائم ہو گئی ہے جو تم نے اس قدر چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے؟ شیطان نے جواب دیا میرے بدھو چیلو، تم نہیں سمجھتے، ہائے سمجھدار مسلمان تو نمازیں پڑھیں گے اور نماز کی برکت سے گناہ سے بچ جائیں گے اور میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ چیلوں نے متفکر ہو کر کہا اب اللہ کو تو ہم منانے سے رہے کہ وہ نماز کا حکم واپس لے لے، تم ہی بتاؤ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو شیطان نے ان کو جواب دیا، کہنے لگا انہیں نہ مت پڑھنے دو نماز، جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو گھیر لو، ایک کہے دائیں طرف دیکھ، دوسرا کہے بائیں طرف دیکھ، اس طرح اس کو الجھا ڈالو ہے۔ تو یہ دیکھا آپ نے کہ نماز سے شیطان کس قدر خوف زدہ ہے، نمازی سے یہ ڈرتا ہے۔ تو اگر اس کے دھوکے میں آ کر کسی نے خدا نخواستہ نماز کو چھوڑ دیا تو یہ بہت برا ہوگا، بہت ہی برا ہوگا۔
لہٰذا نماز پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھیں اور اس کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بد نصیب کی نماز قبول نہیں ہوتی جو اس قدر جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے کہ رکوع سجود پوری طرح ادا نہیں کرتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان 60 برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کی کوئی نماز اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص رکوع اور سجود کو پورے طور سے ادا نہیں کرتا۔ تو جو مسلمان نماز پڑھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اللہ پاک انہیں ضرور برائیوں سے بچائے گا۔ چنانچہ سیدنا حسن اور سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کی نماز برے کاموں اور فحش باتوں سے باز نہ رکھے وہ نماز اس کے لیے وبال ہے۔ البتہ جو شخص 5 وقت کی نماز اس طرح ادا کرتا ہے کہ اس کی شرائط اور ارکان اور احکام اور سنتیں اور دعائیں پورے طور پر بجا لائے تو اللہ پاک ایسے شخص کو ضرور فحش باتوں اور گناہوں کے کاموں سے بچائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ انصار کا ایک نوجوان جو 5 وقت کی نماز باجماعت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا، مگر اس کی عملی حالت اچھی نہ تھی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی نماز کبھی نہ کبھی ضرور اسے گناہوں سے باز رکھے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس نے تمام بری باتوں سے توبہ کر لی اور اس کی حالت اچھی ہو گئی۔ چور بھی اگر صحیح نماز پڑھے تو سدھر سکتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب نماز اسے برے عمل سے روک دے گی۔ ایک عجیب و غریب واقعہ بھی عرض کرتا ہوں۔ نماز برائیوں سے بچاتی ہے کے ضمن میں سیدنا عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نزہۃ المجالس میں ایک عجیب و غریب حکایت بیان فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور شب و روز اس کے فراق میں بے قرار رہنے لگا۔ آخر کار ہمت کر کے اس نے ایک چٹھی لکھی اور اپنی عشق کا اظہار کرتے ہوئے وصال یعنی ملاپ کا طالب ہوا۔ وہ خاتون نہایت ہی شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، میک اپ کر کے تعلیم یافتہ جاہل اور بے حیا عورتوں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں بے پردہ پھرنے والیوں میں سے نہ تھی، اور نہ اس نے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ ہنس کر بے تکلفی کے ساتھ بات چیت کی تھی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ کسی غیر مرد کے ساتھ بے تکلف ہونا بلکہ اس کے سامنے بے پردہ آنا جانا یہ سب گناہ ہے، اور اس قسم کی حرکت کوئی غیرت مند خاتون کرتی ہی نہیں بلکہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ چنانچہ وہ اپنے زبردستی کے عاشق کی چٹھی پا کر پریشان ہو گئی، چونکہ شادی شدہ بھی تھی اور اپنے شوہر نامدار کے حقوق کی بھی خبر تھی اس کو کہ شوہر کی نافرمانی سے دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لہٰذا کچھ سوچ سمجھ کر وہ چٹھی اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس کا شوہر نہایت ہی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھا، اور احمقوں اور بے شرموں کی طرح کبھی اس نے اپنی بیگم صاحبہ کو فیشن کرا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بازاروں میں یا تفریح گاہوں میں لے جا کر اپنی عقل اور آبرو کا نیلام نہیں کیا تھا، نیز بازاروں میں اپنی بیوی کے حسن و جمال کا مظاہرہ کرا کے بے شرموں اور بے حیاؤں کی فہرست میں اپنا نام کبھی نہیں لکھوایا تھا۔ اس نے اپنی بیگم صاحبہ کو نماز اور سنتوں اور پردہ کی تربیت دے کر کامل مومنہ بنایا تھا، نادانوں کی طرح فیشن کی پتلی بنا کر اس کے ساتھ فحش اور الٹے سیدھے گانے سن کر ڈرامے دیکھ کر اسے مومنہ سے میم صاحبہ نہیں بنایا دیا تھا۔ اسے اپنی زوجہ پر پورا اعتماد تھا، دونوں ایک دوسرے سے بالکل خوش تھے اور ازدواجی زندگی نہایت ہی خوشگوار تھی۔ حسن اتفاق سے
وہ ایک مسجد کی میں امامت بھی کرتا تھا، لہٰذا اس چٹھی کے جواب میں اپنی زوجہ کی معرفت اس نے یہ جواب دلوایا کہ پہلے فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے متواتر 40 روز 5 وقت با جماعت نماز ادا کرو، پھر آگے دیکھا جائے گا۔ اچھا، مرتا کیا نہ کرتا بیچارہ عاشق جو ٹھہرا، اس نے شرط منظور کر لی اور پابندی سے نماز با جماعت شروع کر دی۔ اچھا، جوں جوں دن گزرتے گئے نماز کی برکتیں اس پر آشکار ہوتی چلی گئی۔ جب 40 دن گزر گئے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی، چنانچہ یہ پیغام بھیج دیا، کہنے لگا محترمہ، نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی ہے، میں معاذ اللہ حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اللہ پاک کے کروڑ ہا کروڑ شکر کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا عطا کر دیا ہے، اور اب میرے دل میں اپنے رب عز و جل کی محبت موجیں مار رہی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، میں نے تیری محبت اور اپنی بدنیتی سے توبہ کر لی ہے اور تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ جب اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو سنتوں کا درد رکھنے والا نیک مرد ایک بگڑے ہوئے مسلمان کی اصلاح کی خوشخبری پا کر مسرت سے جھوم اٹھا اور اس کی زبان سے بے ساختہ جاری ہو گیا، صدق اللہ العظیم فی قولہ، یعنی رب اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ تو دیکھا آپ نے کہ نماز کی برکت سے ایک عاشق ناشاد راہ راست پر آ گیا اور اس کے دل میں مالک حقیقی کا عشق موجیں مارنے لگا اور اسے سکون قلب حاصل ہو گیا، اور واقعی اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہی ایسی کہ جس خوش نصیب کو یہ چاشنی نصیب ہو جائے وہ یقیناً پھر کسی اور سے دل لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ نماز جو ہے نا، نماز یہ ایمان کی علامت بھی ہے۔ ہر شے کے لیے ایک علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے، اور تو نماز کا خوب خیال رکھو۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کا خوب دھیان رکھو کہ وہ اہل ایمان کا ایک بہترین وصف یعنی خوبی ہے۔ اللہ پاک کے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری بخشش کے بے شمار ذرائع ہمیں عطا فرمائے، یہاں تک کہ کمزوروں کے طفیل بھی بہت سارے مسلمانوں کی بگڑی بن جاتی ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت بخشی بخشائی ہے، اللہ پاک ان کے اخلاص اور ان کی دعاؤں اور ان کی نماز اور ان کے کمزور اور ناتوان افراد کے طفیل عذاب کو ان سے دور فرما دیتا ہے۔ تو اللہ پاک کے نیک بندوں کی نمازیں چونکہ ظاہری اور باطنی آداب اور سنتوں سے سجی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی نمازوں کا انہیں خوب فیض ملا کرتا ہے اور ان کی دعاؤں میں بھی بڑی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حضرات جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعا کو یقیناً رد نہیں فرماتا۔ اس سلسلے میں ایک ایمان افروز واقعہ آپ کو حکایت عرض کرتا ہوں کہ نماز کی برکت سے گھوڑا زندہ ہو گیا نا۔ امام نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند رفقا کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، اسی دوران راہ میں ان کا گھوڑا مر گیا۔ رفقائے سفر ان کی عظمت اور شان سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ آپ اپنا سامان ہمیں دے دیجئے تاکہ اسے اپنی سواریوں پر رکھ لے۔ سیدنا امام نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے پسند نہ فرمایا اور ساتھیوں سے فرمایا، ٹھہر جاؤ، ابھی جواب دیتا ہوں۔ اور آپ نے فوراً وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ پاک کی جناب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی آپ دعا ہی میں مشغول تھے کہ مردہ گھوڑے میں حرکت پیدا ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھڑا ہو گیا، وہ جو گھوڑا کھڑا ہو گیا۔ تو یہ نماز کی برکت تھی۔ تو نماز اپنے اوقات میں ادا کرنا اور ماں باپ کی خدمت کرنا
اور اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنا یہ افضل ترین اعمال ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اعمال میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وقت کے اندر نماز۔ میں نے عرض کی پھر کیا؟ ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کی پھر کیا؟ ارشاد فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ تو بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دے، اسے وضو اور نماز کی تعلیم دینی شروع کر دے تاکہ اس کی عادت پڑ جائے، اور جب 10 برس کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو مار کر پڑھائے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 برس کے ہو جائیں تو مار کر پڑھاؤ۔ گھر سے پاک صاف ہو کر باوضو نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے تو ہر قدم کے عوض ایک نیکی ملتی ہے، اور فی قدم ایک درجہ بھی بلند ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر میں طہارت اور وضو اور غسل کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور دوسرے قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک زمانہ تھا۔ ایک عورت نیک اور صالحہ تھی، اس نے ایک مرتبہ تنور میں روٹیاں لگائیں۔ ابھی روٹیاں تنور میں ہی تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ عورت نے وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔ شیطان نماز کی یہ پابندی دیکھ کر جل بھن کر کباب ہو گیا۔ عورت کے ایمان میں خلل ڈالنے کے لیے اس نے ایک عورت کا روپ دھاڑا اور اس عورت کے پاس آ کر بولی بی بی تیری روٹیاں تنور میں جل رہی ہیں مگر جن لوگوں کو آتش دوزخ میں جلنے کا ڈر ہو اور دلوں میں ایمان بھی کامل ہو، روٹی کی فکر انہیں عبادت سے کب ہٹا سکتی ہے؟ اس اللہ پاک کی نیک بندی نے شیطان کی بات پر بالکل توجہ نہ دی بلکہ نماز ہی میں مشغول رہی۔ شیطان نے جب دیکھا کہ عورت پر اس کے فریب کا کچھ اثر نہیں ہوا، اس نے عورت کے ننھے منھے بچے کو اٹھا کر تندور کے گرم گرم انگاروں پر ڈال دیا۔ اسی اثنا میں اس نیک عورت کا خامد گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ تندور میں گرم انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ یہ شخص سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نیک خاتون کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا ہے بی بی تو کون سا نیک عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا؟ نیک خاتون نے عرض کی اے روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، صرف اتنی سی بات ہے کہ جب بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں، جب وضو کر لیتی ہوں تو نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، اور جب کسی کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس کی حاجت پوری کرتی ہوں، اور جو تکلیف لوگوں کی طرف سے پہنچتی ہے ان پر صبر کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا اس میں ہمارے لیے بہت ساری درس عبرت حاصل کرنے والی چیزیں نہیں ہیں؟ بہت سارا درس ہے اس میں۔ ہو سکتا ہے کہ گھر کے کام کاج اور دھونے پکانے کے بہانے اور بچیوں کی پرورش کا عذر کر کے وہ دنیا میں کسی کو آپ قائل کر بھی لیں، لیکن کیا یہ حیلے بہانے قیامت میں بھی چل جائیں گے؟ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ آج ہماری بہنیں، اسلامی بہنوں کے پاس شاپنگ کے لیے تو وقت نکل آتا ہے، گلیوں بازاروں میں بے پردہ پھرنے، الٹی سیدھی نمائشوں اور میلوں جمیلوں کی رونق بڑھانے، تفریح گاہوں اور سینما گھروں میں جانے، بلکہ خود اپنے ہی گھر میں ٹی وی بلکہ VCR وغیرہ کیبل پر گھنٹوں فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر گناہ کا ارتکاب کرنے کا وقت تو نکل آتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس اگر وقت نہیں ملتا تو نماز کے لیے نہیں ملتا۔ تو نماز کے بغیر بندہ کس کام کا نا؟ 28 ذی الحجہ کو 23 ہجری کو نماز فجر میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے قاتلانہ حملہ کر کے 6
کاری زخم لگائے۔ وہ اس مذموم مقصد کے لیے پہلے ہی محراب میں چھپا بیٹھا تھا۔ جو ہی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھ کر سورہ فاتحہ کی قراءت شروع کی، اس نے محراب سے نکل کر آن کی آن میں آپ کو زخمی کر کے گرا دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر مختصر نماز پڑھائی۔ قاتل نے بھاگنے کی کوشش میں کئی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو زخمی کیا، اور آخر جب دیکھا کہ گرفتار ہو گیا ہے تو خود کشی کر لی اس نے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ ہوش میں آئے تو سب سے پہلے بات یہ کی، نماز کا وقت ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے قبلہ رخ کر دو، بھائی میرا رخ جو ہے نا قبلہ کی طرف کر دو، اور اسی حالت میں نماز ادا کی اور فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بلا، آپ فرماتے بلا نماز کے بغیر آدمی کس کام کا ہے بھائی؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے اس مجوسی غلام کا نام لیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ، میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں، ورنہ میرے قتل کی وجہ سے کوئی مسلمان جہنم کا ایندھن بنتا۔ تو نماز کے بے شمار فوائد ہیں، فضائل ہیں، دنیا میں بھی اس کی برکتیں ہیں اور آخرت میں بھی اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نماز رضائے الہی کا ذریعہ ہے۔ نماز سے روزی میں برکت بھی ہوتی ہے۔ سیدنا جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، نماز اللہ پاک کی رضا کا ذریعہ ہے، ملائکہ کی محبت کا باعث ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب عمل ہے، معرفت کا نور ہے، ایمان کی اصل ہے، دعا کی قبولیت کا سامان ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، شیطان کی ناراضگی کا سامان ہے، اعمال کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، جسم کی راحت کا سبب ہے، نمازی اور ملک الموت کے درمیان سفارشی ہے، اور قبر کا چراغ ہے، قبر کے اندر بچھونا ہے، منکر نکیر کے لیے جواب ہے، قیامت تک کے لیے قبر میں نمازی کی مونس اور غمخوار ہے۔ جب قیامت ہوگی تو یہی نماز اس کے اوپر سائبان کی طرح ہوگی، اس کے سر کا تاج اور بدن کا لباس بنے گی، اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل ہوگی، اللہ پاک کے حضور مؤمنین کے لیے حجت اور دلیل بنے گی، میزان عمل میں انتہائی وزنی ہوگی، پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ ہوگی اور جنت کی کنجی ہوگی۔ اس لیے کہ نماز اللہ پاک کی پاکیزگی اور حمد و ثنا اور عظمت اور کبریائی کے بیان پر، قراءت اور دعا پر مشتمل ہے، اور اسے وقت پر ادا کرنا ہی تمام اعمال سے افضل عمل ہے۔ اللہ پاک کے نیک بندے نماز اور عبادت کے ذریعے اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک خاص مقام حاصل کر لیتے ہیں، ان کے دل میں خوف خدا راسخ ہو جاتا ہے، وہ کائنات کی کسی شے سے مطلقاً نہیں گھبراتے، بلکہ درندے تک ان سے ڈرتے ہیں، ان کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ منقول ہے کہ عروہ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جہاد میں گزرا۔ آپ جہاد کے موقع پر دن کو میدان کارزار میں ہوتے اور شب کو نماز پڑھتے، ضرورت پیش آ جانے پر آپ فوجی سامان کی حفاظت بھی کرتے۔ ایک مرتبہ آپ اسی طرح شب کو فوج کے سامان پر پہرا دے رہے تھے کہ شیر کی داڑ سنائی دی۔ شیر قریب آیا تو آپ نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور فوجی سامان کی حفاظت اس کے سپرد کر دی، خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ صبح قریب تک آپ بہت ہی اطمینان اور خشوع خضوع سے عبادت خداوندی میں مصروف رہے، اور شیر اس خیمے کے چاروں طرف چکر لگاتا رہا اور سامان کی حفاظت کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے، خیمے کے قریب پہنچے تو شیر کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔
اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور شیر کو چلے جانے کی اجازت دی۔ شیر خاموشی سے گردن جھکائے ایک طرف کو چلا گیا۔ واقعی خوش نصیب ہی نماز پڑھتے ہیں، اور جو بیچارے بد نصیب ہوتے ہیں ان کا دل نماز میں لگتا ہی نہیں، اور وہ مسجد سے بھاگنے ہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز پڑھنے والا اللہ پاک پر کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ خود اللہ پاک کا احسان ہے کہ کسی کو نماز کی توفیق عطا فرما دے، جیسا کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق دی گئی۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نماز کی بڑی قدر کرتے تھے، انہیں نماز سے بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ جیسے ہی موقع ملتا وہ حضرات نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور ہر حال میں اپنی پسند کو اللہ پاک کی خوشنودی کی خاطر قربان کر دیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے، اگر مجھے جنت اور 2 رکعت نماز، ان دونوں میں سے ایک کا اختیار ملے تو میں 2 رکعت اختیار کر لوں گا، اس لیے کہ 2 رکعتوں میں اللہ پاک کی رضا ہے اور جنت میں میری رضا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ پاک کے نیک بندوں کی سوچ کس قدر اعلیٰ ہوتی تھی، انہیں 2 رکعت نماز ادا کرنا جنت سے بھی زیادہ عزیز ہوتا تھا، کہ جنت میں تو جانے کا سب کا ہی جی چاہتا ہے، لیکن جنت پر نماز کو اس لیے ترجیح دی جا رہی ہے کہ جنت اپنی پسند ہے، مگر نماز اللہ پاک کی رضا ہے، نماز میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ تو منقول ہے کہ جب اللہ پاک نے 7 آسمان پیدا فرمائے تو انہیں فرشتوں سے بھر دیا، وہ نماز پڑھ کر عبادت کرتے ہیں اور ایک گھڑی بھی غفلت نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے ہر آسمان والوں کے لیے عبادت کی خاص قسم مقرر فرما دی ہے، چنانچہ بعد آسمان والوں پر یہ عبادت مقرر ہوئی کہ وہ سور پھونکنے تک پاؤں پر کھڑے ہیں، ایک آسمان والے رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، ایک آسمان والے سجدے میں پڑے ہیں، ایک آسمان والوں پر اللہ پاک جلال کے سامنے گرے ہوئے ہیں، پلیجین والے اور عرش والے عرش معلیٰ کے گرد طواف کر رہے ہیں اور اللہ پاک کی حمد و ثنا کہہ رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے دعائے بخشش مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی فضیلت کی خاطر ان سب کو ایک نماز میں جمع کر دیا جاتا ہے تاکہ انہیں ہر آسمان والوں کی عبادت میں حصہ مل جائے۔ جھوم جاؤ آج نمازیوں، نماز پڑھ کر ادھر ادھر جانے کی بجائے تھوڑی دیر ہو سکے تو مسجد ہی میں بیٹھے رہو۔ اللہ پاک کے معصوم فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ چنانچہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز پڑھ کر اس جگہ جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اس وقت تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو۔ ملائکہ کا استغفار اس کے لیے یہ ہے، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اس پر رحم کر، اے اللہ تو اس کی توبہ قبول کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، نماز دین کا ستون ہے اور اس کے ادا کرنے میں 10 عمدہ باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دنیا اور عقبہ میں عزت اور آبرو حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، حصول علم اور نیکی میں قلبی نور حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، بدن تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4، اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 5، عبادت الہی دعا کے قبول ہونے میں چابی کی مانند ہے، یعنی نمازی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6، نماز قبر کی تاریکی میں تنہائی کی رفیق یعنی ساتھی ہے۔
نمبر 7، نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ نمبر 8، حوروں کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے میوہ جات کھانے کو ملیں گے اور جہنم کی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، نمازی سے روز محشر اللہ پاک راضی ہوگا۔ نمبر 10، جنت کی دل پسند نعمتوں کے علاوہ اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمازی پر اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی دعا بھی مقبول ہوتی ہے، نمازی کی قبر بھی منور ہو جاتی ہے اور وہ جہنم کے خوفناک عذاب سے معمور رہے گا۔ اللہ پاک اس سے راضی بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ نمازی بروز محشر اپنے رب عز و جل کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ تنبیہ الرجال میں ہے کہ جو شخص 5 نمازیں وقت پر ادا کرے اور کبھی کوئی نماز نہ چھوڑے تو ایسے شخص کے لیے اللہ پاک 13 اعزازات فرماتا ہے، جو کہ یہ ہے: نمبر 1، اس کو اللہ پاک سے محبت ہو جائے گی۔ نمبر 2، اس کا بدن بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، وہ فرشتوں کے حصار میں محفوظ رہے گا جو اس کی حفاظت کے لیے مامور ہوں گے۔ نمبر 4، اس کے اہل خانہ پر برکت نازل ہوگی۔ نمبر 5، اس کے چہرے پر پاک لوگوں کے آثار ہوں گے۔ نمبر 6، اللہ پاک اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ نمبر 7، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 8، اللہ پاک اس کو دوزخ کے عذاب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ نمبر 9، حساب و کتاب کی سختی نہ ہوگی۔ نمبر 10، قیامت کے روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شفیع بن جائیں گے۔ نمبر 10، اللہ پاک اس کو مالدار لوگوں کے روبرو خلعت اطاعت عطا فرمائے گا۔ نمبر 12، اللہ پاک اس کو ان لوگوں کے سامنے جگہ دے گا جن کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے: لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم۔ نمبر 13، سب سے بڑھ کر آخرت میں اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ نمازی کے سر سے لے کر آسمان تک رحمت کی گٹا چھا جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے، فرمایا نمازی کے لیے 3 کرامتیں ہیں۔ نمبر 1، نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر سے لے کر آسمان تک رحمت الہی کی گٹھا چھا جاتی ہے اور نیکیاں بارش کی طرح برسائی جاتی ہیں۔ نمبر 2، فرشتے نمازی کے قدموں سے لے کر آسمان تک اس کے چاروں طرف جمع ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرشتہ پکارتا ہے: اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تو کس سے باتیں کر رہا ہے تو کبھی نماز سے ہٹنا پسند ہی نہ کرے۔ اللہ پاک اپنے 3 بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے سنا کہ اللہ پاک 3 آدمیوں کے سبب فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ نمبر 1، ایک وہ آدمی جو چٹیل میدان میں اذان اور اقامت کہہ کر اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: میرے بندے کو دیکھو جو تنہا نماز پڑھتا ہے، میرے سوا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، جاؤ 70,000 فرشتے اس کے پیچھے نماز ادا کرو۔ نمبر 2، دوسرے اس آدمی پر جو رات کو اٹھ کر تنہائی میں نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جائے اور اس حالت میں اگر اتفاق سے نیند آ جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے: میرے بندے کو دیکھو، اس کی روح میرے پاس ہے اور جسم میرے حضور سجدہ ریز ہے۔ نمبر 3، تیسرا اس آدمی پر جو گمسان کی جنگ میں ثابت قدم رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ تو اس حدیث پاک سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جماعت سے نماز پڑھنے سے تنہا نماز پڑھنا افضل ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ یہ فضیلت تو ایسے جنگل، بیابان اور پہاڑ وغیرہ کے لیے ہے کہ جہاں بندہ تنہا ہو اور کوئی ایسی مسجد بھی نہیں کہ جس میں جا کر باجماعت نماز ادا کر سکے۔ اس کی تائید میں مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے جس میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا: تیرا رب اس بکری کے چرواہے سے بہت خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کے کسی ٹیلے کی چوٹی پر اذان پکارتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، یہ نماز قائم کرتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، بے شک میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔
تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں تمام تر ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، اور کوئی چیز سمجھ نہ آئی تو علماء اہل سنت سے رابطہ کیجیے اور اپنی نماز کو درست کیجیے، انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔